آج کا عالم، آج کا مفتی، آج کا مولوی وہ اپنی معاشی حالت کیسے بہتر کر سکے، کہ وہ اپنی زندگی کو آسان کیسے بنا سکے؟ کاروبار کے اندر ہر آدمی چوری کر رہا ہے، جاب میں ڈنڈی مار رہا ہے. آپ دیکھیں والدین کی آج کل کیا سٹیٹس رہ گیا ہے، بھائی بہن. تو یہ تمام جو رشتے ہیں ان کے اندر ایک توڑ آ گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جس کے پاس پیسہ وہ معروف، اور جس کے پاس پیسہ نہیں وہ بیچارہ منکر ہو گیا، اس کو تو آپ پوچھتے نہیں ہو. میں پوچھنا ہی چاہوں گا جو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، اس قرآن کی تعلیم سے انسان کی زندگی میں کیا فرق آ رہا ہے؟ ساتھ معذرت کے اب قرآن کی تعلیم جو ہے اس سے انسان کو کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. اگر تو قرآن کی تعلیم اس طرح دی جائے جو کہ ان کے کردار کو مضبوط کرے، کیونکہ وجہ سے دیکھیے آپ قرآن پڑھانا بھول گئے اور لوگ پڑھنا بھول گئے. قرآن میں اللہ پاک صاف صاف کہہ رہے ہیں یا تو پورے آؤ یا پھر تم جو مرضی آئے کرو. جب تک قرآن کو سمجھو گے نہیں، عمل نہیں کرو گے، عزت نہیں ملے گی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جو کہ تمام عالمین کو پالنے والا ہے. لاکھوں درود و سلام حضور اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ پر، کہ جن کی جو کہ وجہ کائنات ہیں. اور اللہ رب العزت کا احسان ہے عظیم کہ آج جس شخصیت کے ساتھ مجھے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں اس صدی کے ان لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جو کہ پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا. اور آج ترقی جو قومیں کرتی ہیں ایسے لوگوں کی ویژن اور نظریے کی بنیاد پر کرتی ہیں جو کہ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں. تو میرے ساتھ ہمارے مینٹور، ہمارے جتنے بھی آپ بڑے بڑے جو کہ شاید کاروبار سے ریلیٹڈ ہو، آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہو، یا ایسے سجیشن جس کو گورنمنٹ کے بڑے بڑے ادارے جن سے مشورہ کرتے ہوں، وہ شخصیت موجود ہے. ان کا نام ڈاکٹر اظہر رضوی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ مفتی محسن صاحب آپ کا، اور شکریہ اس لیے زیادہ کہ آپ نے میرا جو انٹروڈکشن کیا اس سے پہلے سرور کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اور اصحابہ کرام کا ذکر کیا. تو اس سے اچھی تو کوئی خوش نصیبی کی بات ہی نہیں ہو سکتی کہ ان کے نام کے ساتھ میرا نام آ جائے، مجھ ناچیز کا، گناہ گار کا. سبحان اللہ. اور بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ پاک نے جو بھی مجھے سعادت دی ہے اس ملک کی خدمت کرنے کی، اس میں میرا صرف اتنا کنٹریبیوشن ہے کہ I feel I was chosen for that. اللہ نے مجھے موقع دیا، اللہ ہی نے کام کرایا. لا حول ولا قوت الا باللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ویسے تو دنیا آپ کے بارے میں جانتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا مختصر تعارف میں تو کچھ نہیں کرا پایا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا آپ اپنے بارے میں لوگوں کو ڈیفائن کریں، خاص طور پہ کیونکہ یہ پوڈ کاسٹ میں ان اپنے کنبے کے لیے کر رہا ہوں جو کہ علماء کہلاتے ہیں، میں ان اسٹوڈنٹس کے لیے کر رہا ہوں جو کہ فری لانسر کہلاتے ہیں، یا میں ان کاروبار حضرات کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو کاروبار کرنا شروع کرنا چاہتے ہیں، تو تاکہ پتہ لگے کہ جس شخصیت کے ساتھ میں بیٹھا ہوں وہ کتنی اہم ہے اور آج پاکستان میں انہوں نے جو کام انجام دیے وہ کیا ہے. تو تھوڑا سا اپنا تعارف فرما دیجیے. بہت شکریہ. میں نے اپنا تعلیم مکمل کی 1989 میں MBA کر کے امریکہ سے واپس آیا. آنے کے بعد بے تحاشا اللہ نے پھر کرم کیا مجھ پہ کہ میں نے ملٹی نیشنل لائک ایک NCR کارپوریشن، پھر AT&T، پھر یونیسیس، ہیوز نیٹ ورک، طرح کی کمپنیز میں نے کام کیا. اور سمجھ میں یہ آیا کہ اگلی صدی جو ہے، یہ بات کر رہا ہوں 89 سے لے کے 95 96 تک، یہ اندازہ ہو گیا کہ اگلی صدی ٹیکنالوجی کی ہے، اور ٹیکنالوجی بھی بہت ایڈوانس ہوگی. یعنی مین فریم والی بات ختم ہو رہی ہے، اب ہر چیز آپ کے ہاتھ پہ آ جائے گی، پام پہ آ جائے گی. تو میں نے اپنی کمپنی بنائی، بہت اوپر لے گیا اس کو 2 سال میں الحمدللہ. لیکن پھر .com کریش ہوا، وہ کمپنی ختم ہو گئی. پھر نئی کمپنی بنائی، پھر 1500 آدمی تک لے گیا، کروڑوں روپے کی ہو گئی. مگر اس دوران یہ اندازہ ہو گیا کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی اگر کوئی ایک اسٹارٹ اپ ہے، مڈل کلاس کا آدمی کاروبار شروع کرتا ہے، تو اس کے پاس پورا ایکو سسٹم نہیں ہے. ایکو سسٹم نہیں ہے کہ اس کے پاس پراپر بلڈنگ بلاکس نہیں ہیں، انویسٹرز نہیں ہیں، بائرز نہیں ہیں، سپلائرز نہیں ہیں، مینٹرز نہیں ہیں، کوچز نہیں ہیں. اب میرے پاس 2 راستے تھے، یا تو میں 1500 سے 15,000 تک پہنچ جاؤں، یا پھر کوئی ایسا کام کروں کہ 1500 والی بے تحاشا کمپنیاں کھل جائیں. الحمدللہ. تو پھر میں نے MIT کی طرف رجوع کیا. MIT دنیا کا سب سے بڑا ٹیکنالوجی کا انسٹیٹیوٹ ہے، اور وہاں بھی جب آپ کام کرنا چاہیں تو اللہ کا کرم ہوتا ہے آپ پہ. تو اس کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر تھے
انٹرپرینیور سینٹر کے کین مورس، وہ میرے ساتھ آ گئے، ان کے نمبر 2 جو اب MD ہیں بل والے، وہ ساتھ آ گئے، اور ہم نے 10 سال پھر لگ کے کام کیا، ایک بزنس ایکسیلریشن پروگرام بنایا ہم نے، جس کے ذریعے ہم 500-600 کمپنیوں کو لے کر گئے، اور ماشاءاللہ اب اس میں سے کمپنیاں 100، 150، 200، انفیکٹ $1 بلین کی کمپنیاں بھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو وہ اللہ نے بڑا کرم کیا، جیسے میں نے کہا نا کہ بات میں نے تمیز وہی باندھی کہ کرتا وہی ہے، ہوتا وہی ہے جو چاہتا وہ ہے۔ بے شک، آپ کو بات سعادت ہی ہوتی کہ آپ کو ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے موقع مل جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ پھر یہ کرتے کرتے میں نے 2006 میں کام شروع کیا، اور پھر 2010 میں نے IBA یونیورسٹی کے جو زمانے ڈائریکٹر تھے عشرت حسین صاحب، انہوں نے مجھ سے کہا تو ہمارے ساتھ بھی کام کرو، تو میں نے ان کے ساتھ کام شروع کیا۔ پھر نسٹ کے جنرل اصغر تھے، بہرحال ان 2 یونیورسٹی کے ساتھ مل کے اور MIT کے ساتھ مل کے ہم نے پھر 3 پروگرام کیے ایک سال میں، 18 مہینے کے پروگرام میں 12 مہینے میں کرتا تھا۔ اور IBA اور نسٹ کی وجہ سے مجھے فائدہ یہ ہوا کہ میں کوئٹہ سے مالاکنڈ تک پڑھانے گیا، 65 یونیورسٹیاں، 1 لاکھ بچے، بڑا اچھا اللہ نے ایک موقع دیا سیکھنے کا، سکھانے کا۔ پھر HEC کے ساتھ 2012 سے کام شروع کیا، کیونکہ اب بچے آ رہے تھے، پڑھ رہے تھے، کیا کیا جائے، تو ORIX ہیں، انکیوبیشن سینٹرز بنوائے، اس کی پالیسی لکھی، پھر PhDs کو پڑھایا، غرض سے کہ سارا کام چلتا رہا الحمدللہ۔ اور اب یہاں پہ اس وقت میں نے اتفاق سے کچھ طبیعت علالت میری ہوئی، تو میں 2021 سے لے کے سمجھے 22 تک میں نے تھوڑا آرام کیا، اور 2022 میں پھر میں نے میرا 10 سال سے میں کوشش کر رہا تھا کہ جو سارا میں کام کر رہا ہوں میں مدرسوں میں پہنچوں، اور کس طرح سے ان جامعات کو جو کہ سیٹ آف لرننگ ہے، اور سب سے امپورٹنٹ سیٹ آف لرننگ ہے، کیونکہ یہاں پہ قرآن و حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے، اس سے کوئی اہم چیز نہیں ہے ہمارے لیے، تو وہاں پہنچوں میں۔ فائنلی پھر مجھے موقع دیا FPCCI کے پلیٹ فارم سے گیا ان کے پاس، اور ہنر فاؤنڈیشن کو میں نے ساتھ لیا، وہاں جا کے مفتی عبدالرحیم صاحب سے بات کی، رحمۃ اللہ برکاتہ، وہ بڑے نفیس انسان ہیں، بہت ہی فارورڈ لکنگ آدمی ہیں، اور میں نے کہا حضرت میں چاہتا ہوں کہ آپ کے میں ووکیشنل ٹریننگ، ڈیجیٹل ٹریننگ شروع کروں، اور اس کی وجہ یہ میں چاہتا ہوں کہ علماء اکرام اور حفاظ اکرام جو ہیں وہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سیکھیں اور اپنی دال روٹی کا یہاں سے بندوبست، معاشی طور پہ انہیں ایک سبسٹیوٹ مل جائے۔ وہ تو وہ ماشاءاللہ ان کا اصل کام تو وہی ہے کہ مدرس ہونا، دین کی خدمت کرنا، وہ کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کو فائنینشلی فیزیبل کر دیا جائے، تو وہ انہوں نے اجازت دی۔ اب ماشاءاللہ جنوری میں پھر مئی میں ہم نے کام شروع کیا، اور جنوری میں ہم نے ماشاءاللہ ایگریمنٹ سائن کیا ہنر فاؤنڈیشن نے اور البیرونی، جامعۃ الرشید کا ادارہ ہے البیرونی، جس کو ہیڈ کر رہے ہیں مفتی احسن وقار صاحب۔ ہم نے اس کو سائن کیا، اور اب ماشاءاللہ پچھلے 2 مہینے میں 3 بیچز پہ کام کر رہے ہیں۔ ایک ہے علماء کا جو 18 سال کی تعلیم لے چکے ہیں، ایک ہے علماء جو ان پروگریس جو پڑھ رہے ہیں ابھی، اور ایک ہے انٹرمیڈیٹ پاس لوگوں کا جو کہ حافظ قرآن ہے، اور اب وہ ڈیسائیڈ کریں گے ان کو کیا کرنا ہے۔ تو یہ تقریباً 80-90 لوگوں کے بیچ ہیں، اور مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم پہلے ان کو گرافک ڈیزائننگ سکھا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، لوگوں کا خیال تھا کہ پروگرامنگ سکھائیں، میں کہا پروگرامنگ سیکھ لیں گے پہلے۔ وجہ یہ تھی کہ گرافک ڈیزائننگ کے اندر آدمی کی مینٹل فیکلٹیز کھلتی ہیں، انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے، نہیں وہ سوچنا شروع کرتا ہے کہ میں یہ ایک چیز سامنے رکھی، اس کو کتنے پیراؤں سے دیکھوں بناؤں۔ اب وہ یہ میں اس لیے کیا کہ تاکہ جو گرافک ڈیزائننگ سیکھ رہے ہیں وہ اب قرآن اور سنت جو پڑھ کے آ رہے ہیں، حدیث پڑھ کے آ رہے ہیں، اس پہ غور و تدبر شروع کریں۔ اور پھر جو چھوٹی سی مثال ہے کہ جو ایک اب آج کل لوگ کہہ رہے ہیں چیٹ GPT ہے، AI ہے، وہ سب بنا کے دیتا ہے، لیکن جو گرافک ڈیزائننگ فبأي آلاء ربكما تكذبان یا سورہ رحمان کی ایک حافظ قرآن کرے گا یا ایک عالم کرے گا، وہ کبھی سافٹ ویئر نہیں کر سکتا۔ بالکل ایسی بات، مثال دیتا ہوں میں، بالکل صحیح بات، وہ جو فبأي جو پوری سورہ رحمان تو پوری اللہ پاک کی جو ایسی نعمتوں کے حوالے سے ہے کہ میں تو خود اس کا بڑا جسے کہتے ہیں قائل ہوں کہ میں جب کارڈیک میری سرجری ہوئی تو میرا پورا سینہ کاٹا گیا، بند کیا گیا، تو پھر ڈاکٹر نے کہا آپ چلیے روزانہ، تو آدھے گھنٹے میں چلتا تھا، اس میں سورہ رحمان سنتا تھا، سورہ یاسین سنتا تھا، اور تکلیف ہوتی ہی نہیں تھی۔ ماشاءاللہ، مان نے سورہ رحمان کو اپنے ساتھ روز سنیں، پڑھیں، سمجھیں، اور اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا۔ الحمدللہ۔ تو اب یہ اللہ کا شکر ہے مدارس میں کام شروع ہو گیا ہے، ابھی 5 مدارس نے مجھے اور اپروچ کیا ہے۔ میری خواہش یہی ہے کہ کم سے کم 100 مدرسوں میں یہ شروع کراؤں گرافک ڈیزائننگ سے، اور اس کے بعد پھر میں ان کو سافٹ ویئر پروگرامنگ میں لے کے آؤں، اور چیزوں میں AI میں لے کے آؤں، یہ سارے کام ہوں،
اور پھر باقاعدہ ایک ڈگری پروگرام شروع کیا جائے اے آئی کا، ڈیٹا سائنسز کا، سائبر سیکیورٹی کا. کیونکہ دیکھیے عالم ہونا اپنی جگہ ایک بات ہے، اور عالم اگر آپ ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ میں علم پھیلانے کے لیے اے آئی کی ٹول کیسے یوز کر سکتا ہوں. اب اس وقت ہوتا کیا ہے کہ ایک مفتی کو ایک فتویٰ دینے کے لیے جی بے تحاشا عرقریزی کرنا پڑتی ہے، سوچنا پڑتا ہے، اس کے بعد کہیں جا کے وہ فتویٰ دیتا ہے، کتابوں کی چھان پلٹ کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد جا کے مطالعے کے بعد. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر اس مفتیان اکرام کو اے آئی کے ذریعے جو بے تحاشا احادیث کا اور فتویات کا ذخیرہ ہے اس میں سے فلٹر ہو کے مل جائے کہ بھئی ان حالات میں یہ فتوے دیے تھے امام ابو حنیفہ نے، اور جو جلیل القدر ہمارے امام گزرے ہیں، صحابی گزرے ہیں، صحابہ کرام گزرے ہیں، امہات المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، وہ تو خیر ایک پورا دریا تھی اسے کہنا چاہیے. تو یہ سب چیز حضرت امام علی رضی اللہ عنہ کہ ان کی جو فراست تھی، علم تھا سیکنڈ ٹو نن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو کہنا تب یہ کہ یہ چیزیں اب علماء کے لیے سیکھنا ضروری ہو گئی ہیں. اور وہ اس لیے نہیں کہ انہیں صرف روزی کمانی، روزی تو اللہ دے گا ان کو، انہیں اپنی زندگی وقف کر دی ہے تو روزی ملتی رہے گی، کوئی شک نہیں اس میں. لیکن اب اس علم کے ذریعے اصل مقصد ہم سب کا جو ہے وہ اس دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ اللہ کے کلام کو، اللہ کے پیغام کو بھیجو، تاکہ جب آخرت میں نان مسلمس کھڑے ہو کے پوچھیں گے کہ اللہ پاک پوچھیں گے بھائی تم نے اسلام کیوں نہیں قبول کیا، کہ ہمارے پاس کوئی مذہب لے کے نہیں آیا. تو یہ اب علماء پہ ذمہ داری ہے کہ ان ٹولز کو یوز کرتے وہ کس طرح سے اس مذہب کو سہل انداز میں لوگوں تک پہنچائیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت ہی مفصل اور بڑے پیارے اچھے انداز میں علماء کرام کے فرائض کے پر بات کی کہ ان کو نہ صرف دینی سیکھنا بلکہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اس دین کے اشاعت میں اور اضافہ فرمانا انشاءاللہ، اور وہ کریں گے بھی انشاءاللہ. صاحب میرا سوال بھی میں نے کہا کہ میں اپنے کنبے کے لحاظ سے یعنی جو ہمارے علماء کرام ان کے لیے کرنا چاہتا ہوں کہ بے شک دین کی خدمت کر کے جو ان کو وقت کا معاوضہ ملتا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آج کا عالم، آج کا مفتی، آج کا مولوی وہ اپنی معاشی حالت کیسے بہتر کر سکے کہ جو کہ آج کے دنیا دار طبقے یا ایسے جو آپ انہیں کہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو آسان کیسے بنا سکے، کیونکہ یہ وہ طبقہ ہے جس کو آپ دیکھیں کہ نام، عزت، نمود بہت ہے، لیکن اب جب سیلری کی بات آئے تو سب سے کم تنخواہ، یا اگر قرآن پڑھانے والا وہ بھی استاد ہے اور ایک فزکس کا جو ٹیچر ہے وہ بھی استاد ہے. لیکن ہمارے گھر میں اگر جب وہ پڑھانے آتا ہے فزکس کا ٹیچر اس کو 10,000 روپے سیلری دے دی جاتی ہے یا ٹیوشن کی فیس دی جاتی ہے، اور جب قرآن جو پڑھا جا رہا ہے اس کو بولا یہ بھی ہدیہ ہم تمہیں احسان کے طور پہ دے رہے ہیں کہ تم تو قرآن پڑھا رہے ہو، 500 روپے دے رہے ہیں، 1000 دے رہے ہیں. تو یہ اپنی زندگی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ قرآن میں جو آ گیا مصمم ہے الحمدللہ، اب اس سے نہ ادھر جا سکتے ہو نہ ادھر جا سکتے ہو. ہم نے تو نعوذ باللہ قرآن حکیم کو ایک ایکسرسائز بک بنا دیا، جو چاہا کر لیا، جو نہیں چاہا نہیں کیا. قرآن میں اللہ پاک صاف صاف کہہ رہے ہیں یا تو پورے آؤ یا پھر تم جو مرضی آئے کرو. یہ آپ اللہ میں سے کہہ رہے ہیں ہماری جو مرضی آئیں گے ہم کریں گے. ہم نے دیکھیے کسی بھی ادارے کی تنزلی جو ہے اس کا میجورٹی جو ریزن ہوتا ہے، میجر ریزن اس ادارے کے اپنے لوگ ہوتے ہیں. آپ مدارس کو کہہ رہے ہیں، علماء کو کہہ رہے ہیں، آپ کسی ٹیکس کے ادارے کو دیکھ لیجیے، کیا ان لوگوں کی وہ عزت ہے آج؟ پولیس کو دیکھ لیجیے، کسی ادارے کی عزت نہیں رہی ہے، کیونکہ کوئی بھی ادارہ اپنے پیشن سے ہونس نظر نہیں آ رہا، قرآن کو فالو نہیں کر رہا. اچھا، میرا آپ کا تو کوئی زندگی کا مقصد اور ہے. صحیح بات، بار بار اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں غور کرو، تدبر کرو، افلا تتفکرون افلا تدبرون، امر بالمعروف نہی عن المنکر. ہاں بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں جس کے پاس پیسہ وہ معروف اور جس کے پاس پیسہ نہیں وہ بیچارہ منکر ہو گیا، اس کو تو آپ پوچھتے ہی نہیں ہو. نعوذ باللہ. سو جب تک معاشرے کے سٹینڈرڈز امپروو نہیں ہوں گے گڈ کچھ نہیں ہوگا. آپ کیا کہ آپ کرسچینٹی میں دیکھ لیجیے پادریوں کی کتنی عزت ہے، کتنے لوگ چرچ جاتے ہیں. آپ یہودیوں میں دیکھ لیجیے. جس معاشرے میں دیکھیے قرآن حکیم میں اللہ پاک نے سب کھول کے بیان کر دیا الحمدللہ. آپ فرماتے ہیں جل جلالہ جل شانہ کہ جب قوموں نے، امتوں نے اپنے نبی کی گرد چکر لگانا شروع کیے اور ہم کو ہماری کتاب کو بھول گئے تو ہم نے انہیں گمراہ کر دیا.
کلیئر کٹ. نبیوں سے زیادہ کوئی امپورٹنٹ نہیں, لیکن اللہ پہ بھی کہتے ہیں ایک بیلنس میں. تو کب آپ کرتے کب ہے, جیسے عیسائیوں نے کیا, جیسے یہودیوں نے کیا, نعوذ باللہ اللہ کی اولاد کے حساب سے تصور کرنا دیا نا, تو شرک کرنا. تو یہی حضرت امام حضرت علی خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے آسان کام ہے حمد باری تعالیٰ, اس کی کوئی حد ہی نہیں, جہاں تک چلے جاؤ. بے شک. سب سے مشکل کام ہے نعت رسول مقبول, بے شک, کیونکہ اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے, لیکن ایک اہلیت کا, ایک اللہ کی وحدانیت کا ایک پردہ ہے, اس سے ادھر گئے تو مشرک, ادھر گئے تو ٹھیک. صحیح بات. سو یہ باریک چیزیں جو ہے نا ہم بھول بیٹھے ہیں. ہر چیز کمرشلائز ہو گئی ہے, ہر چیز کمرشلائز ہو گئی ہے. تو سوری میں نے آپ کے چھوٹے سوال کا بہت لمبا جواب دے دیا. آخر میں یہی کہوں گا, جب تک قرآن کو سمجھو گے نہیں, عمل نہیں کرو گے, عزت نہیں ملے گی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قرآن کو فالو کریں گے تو ہمارے معاملات بہتر سمجھیں گے, اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. بے شک. اچھا, اب آتا ہوں میں اس طرف جس کا سوال میرے ذہن میں بھی ہے, میرے ادارے میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کے ذہن میں بھی ہے, اور آپ کو معلوم ہے ریحان انکیوبیٹر ایک ایسا ادارہ ہے جہاں کی جو ہر طبقے کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے آن لائن ارننگ کی طرف. اس میں چاہے یوٹیوبر ہو, چاہے وہ فری لانسر ہو, یا وہ انٹرپرینور ہو, ہم اپنے بچوں کو جب وہ فری لانسنگ سیکھ لیتے تو پھر ہم ان کی ایجنسیاں بناتے ہیں, اور ایجنسی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو اسکلز ہیں اس کو ایز اے انٹرپرینور کہہ لیں یا ایجنسی کو وہ رن کرنا سیکھ جائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ کا اتنا تجربہ ہے, کہ ایک ایجنسی کو کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے, خاص طور پہ جو کہ ابھی پختہ نہیں ہے, ابھی اس میں وہ قوت نہیں ہے, تو وہ کیسے پختگی کی طرف آ سکتی ہے؟ دیکھیے, میں اس کی مثال یہ دوں گا کہ جب آپ کسی کو کمپیوٹر پروگرامنگ سکھاتے ہیں, جی, تو سکھانے کے بعد کم سے کم 3 سال دیتے ہیں اس کو. آپ ایک سائیکل سے گزرے گا, پھر دوسری ڈیولپمنٹ سائیکل سے, تیسری سے گزرے گا, چوتھی سے گزرے گا, پھر کہیں جا کے اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ کہاں پہ فل اسٹاپ لگ گیا تھا, کہاں پہ ڈاٹ لگ گیا تھا, سسٹم کیسے بنانے, اسپیگیٹی بورڈ کیا ہوتا ہے, کم سے لائن میں کوڈ کیسے لکھو. ابھی ریحان انکیوبیٹر بالکل انفینسی میں ہے, آپ نے بھی اپنا کام شروع کیا. اچھا, ہوتا یہی ہے کہ ایک دفعہ کسی بھی پروگرامنگ کے اندر کر لیں تو پروگرامنگ میں 2-3 سال 4 سال بعد اس قابل آدمی ہوتا ہے کہ اپنے سے نیچے والے کو سکھا سکے. آپ کو بھی 1 سال بھی نہیں ہوا میرے خیال میں. کم سے کم اپنے آپ کو 2-3 سال دیجیے, اور جو اچھا بچے کام کرنے والے ہیں ان پہ نظر رکھیے, ان کو ہاتھ سے جانے مت دیجیے. ٹھیک. دے شوڈ ریمین ود یو. آئی تھنک بائی نیکسٹ ایئر اینڈ آپ کی ایجنسیاں بننے لگیں گی, بچے بھی آنے لگیں گے, کام بھی ہونا شروع کرے گا. ابھی اٹس ٹو ارلی فار دیم ٹو ایکسپیکٹ دیم, انہیں کام نہیں مل رہا ہوگا, وہ نہیں ملے گا. اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باہر سے جو ٹاپ ناچ اس میں انڈسٹری میں لوگ ہیں ان کو بلائیے, بچوں سے ملوائیے, اور کہیے بھائی ان سے 6 مہینے فری میں کام کرا دو, صحیح 3 مہینے فری میں کام کرا دو. بچوں کو ایک کانفیڈنس چاہیے, ایکسپرٹیز چاہیے, مینٹرشپ چاہیے, پھر وہ خود کام سیکھ لیں گے انشاءاللہ. گڈ ہو گیا. تو آئی تھنک آپ جلدی کر رہے ہیں, تھوڑا سا صبر کیجیے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. آپ لوگ سمجھ بھی گئے ہوں گے, میں جن اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں ابھی اور وقت چاہیے, لیکن پریکٹس جتنا آپ کریں گے, پریکٹس میں پرفیکٹ مین, تو آپ پرفیکٹ ہو جائیں گے. اچھا اظہر بھائی, اب میں آتا ہوں اس ملک کی طرف. ریحان بھائی کا ویژن ہے ہر پاکستانی کمائے 1 لاکھ روپے ماہانہ. جو آج پاکستان کی صورتحال ہے, آپ لوگ وہ ہیں جو ماسٹر مائنڈ ہے. میں کہتا ہوں ہم اپنے ملک کو کیسے آگے لے جا سکتے ہیں, بعثت قوم, بعثت پاکستانی, یا جو ویژن ریحان بھائی کا ہے اس طرف کہ یہ قوم اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے. دیکھیے, میں تفصیلاً جواب چاہیے آپ سے. تفصیلاً سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جب 2006 میں پہلی بار یونیورسٹیز میں گیا کام کرنے کے لیے, تو MIT کے ساتھ میں نے کام شروع کیا اور یونیورسٹی کے ساتھ کیا. تو پہلے 3-4 سال بڑے مشکل کے تھے, کیونکہ وائس چانسلرس نے HEC سے شکایت کی کہ یہ آدمی آتا ہے اور ہم ایک کورس, بچوں کے پاس 5 کورسز آلریڈی, 6واں کورس ایک اور کرایا تھا, اور ہم سے پوچھتا بھی نہیں ہے, اور اس کو کوئی کریڈٹ آور بھی نہیں ہے, اور بچے اس کے پیچھے پاگل اتنا بھاگے چلے جا رہے ہیں اپنی پڑھائی چھوڑ کے. اچھا, لکیلی اس وقت ماشاءاللہ آپ کے عطا الرحمان صاحب تھے اور سہیل نقوی تھے,
انہوں نے مجھے فون کیا, کوئی تو سنا ہے کیا کر رہا ہے بھائی؟ میں کہا صاحب ارے یار لگا رہا ہے, چھوڑنا نہیں ان کو, آئی نو واٹ یو آر ڈوئنگ, آئی ایم ود یو. تو مجھے اللہ نے ایچ سی سے سپورٹ کر دیا. الحمدللہ. سو میں کوئی 15 سال سے کام کر رہا ہوں یوتھ کے ساتھ, 1 لاکھ بچوں کو ٹرین کیا, الحمدللہ 250 یونیورسٹی میں کام ہوا. الحمدللہ ماشاء اللہ. ابھی پھر میں انشاءاللہ تھرسڈے کو میرا ایک پروگرام لانچ ہو رہا ہے اسٹارٹ اپ سندھ کے نام سے, ماشاءاللہ کے ساتھ وہ ہو رہا ہے, اور بھی چیزیں. بات ساری یہ ہے کہ اور جو ریحان میاں نے اپنا شروع کیا کہ ہر آدمی 1 لاکھ کمائے. اب اس 1 لاکھ کو کمانے کے لیے آپ نے تو ایک انکیوبیٹر کھول لیا, آپ نے ریحان اسکول کھول لیا, اور وہ انشاءاللہ 3-4 سال میں آپ کو ریزلٹس ملیں گے, بہت اچھے ملیں گے الحمدللہ. اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے فرینچائز بنانا ہے. اچھا. میں نے 2006 سے لے کے 2017 تک, جی بلکہ 22-21 تک میں نے کوئی ایک انسٹیٹیوٹ نہیں بنایا. اچھا. ٹھیک ہے, میں نے ایک اپنی آن لائن ویڈیو نہیں بنائی. میں نے پیسہ اتنے کمایا جتنا ایک مولوی کماتا ہے. دین کی خدمت کرنی ہے نا, جب مخلوق کی خدمت کرنی ہے تو پھر تھوڑے پتھر باندھنے پڑتے ہیں. صحیح بات. ہر وقت شکایت نہ کرو کہ مجھے 5 لاکھ کیوں نہیں دیتے لوگ. ہاں, تو دینے والا وہ جانتا ہے کیوں نہیں دیتے تمہیں. صحیح بات. تم اپنے آپ کو لینے والے بن جاؤ. ہاں. سو باٹم لائن یہ ہے کہ اس پورے سسٹم کو ریحان میں جو کہہ رہے ہیں بہت اچھا کہہ رہے ہیں, جا رہے ہیں لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں, اور بھی کئی لوگوں کو انہوں نے ٹرین کیا ہے. بٹ اب اس سسٹم کو میرے خیال میں انہیں آپٹیمائز کرنے کے لیے ایک سسٹم بنا کے باقاعدہ فرینچائزنگ پہ جانا پڑے گا. اور اپنے ساتھ یہ سارے لوگ یہ عبدالولی ہیں, جیسے شام سرور ہیں, چائے والا چائے ہے, ٹھیک ہے, عثمان ای کامرس والا ہے. ناؤ دے شوڈ بی, ابھی سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, سب نے پراڈو رینج روور خریدنی ہے, باہر کے ویزے لینی ہے, اور سب سیٹل ہو گئے ہیں. الحمدللہ. سیٹل نہیں ہونا ہے, قومیں بنانے میں ہماری جنریشن اور ہمارے بعد سیٹل نہیں ہونا. میں بھی چاہوں تو آج چھوڑوں کام, شفٹ ہو جاؤں امریکہ, ایسے 10 جابس مجھے آفر ہوئی ہے یونیورسٹی سے ہوئی ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو جب پاکستان میں رہنا پڑے گا, پاکستان میں ادارے بنانے پڑیں گے, پاکستانیوں کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. بالکل. تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے یعنی کہ اٹ سیلف قربانی دینی پڑے گی. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں قربانی نہیں, آپ کو فوکس کر کے انسٹیٹیوشنلائز کرنا پڑے گا. فرینچائز ولی نے یہی کہا کہ میں وہ گراس روٹ پہ کام کر رہا ہے, میں اوپر کر رہا ہوں, میں اپنا کام کر رہا ہوں, میں سندھ کی یونیورسٹی میں کام کرنے جا رہا ہوں, بیکاز میرا طریقہ ہی وہی کام کرنے کا. ٹھیک ہے, یہ بات ٹھیک ہے. لیکن اب اس کو کرنے کے لیے آپ کو دیکھنا ہی پڑے گا کہ کس طریقے سے اب آگے بڑھنا ہے. آگے بڑھنے کے لیے آپ کو ریحان میاں کو جو اصل کام اب شروع ہوا ہے, اس وقت 1-2 لاکھ انجینئرز فارغ بیٹھے ہوئے ہیں. 2 لاکھ. اللہ اکبر, 2 لاکھ. جی, آپ اپنی اس کی ایک اسکیم بنائیے, فرینچائز بنائیے ریحان اسکول کی, ریحان انکیوبیٹر کی, لوگوں سے آئیے سیکھو ہم سے اور جا کے بیچو. اس کے لیے بیٹھنا پڑے گا, کام کرنا پڑے گا, آپ کو اور لوگ لانا پڑیں گے اپنے جیسے. بالکل. یہ باتیں صرف کرنے سے نہیں ہوں گی, اب عمل کرانا پڑے گا, ہاتھ پکڑ کے چلانا پڑے گا. جیسے آپ یہاں پہ ہے نا, بچوں کو دیکھ رہا ہوں, میں جا رہا ہوں, بچے کام کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, ایسے ہی آپ کو اگر پوری قوم کو کرنا تو پوری قوم کے ساتھ کرنا پڑے گا. کوئٹہ سے مالا کنڈ تک کہاں گیا ہوں میں, کن کن حالات دیکھا. 2013 میں مالا کنڈ گیا, فائرنگ ہو رہی, سب ہو رہا ہے, لوگ جا رہے ہو. ہاں, تو میں کہا میں تو کراچی سے جا رہا ہوں, یہاں پہ کوئی بھی آتا ہے نوک کرتا ہے, انکل پرس دے دیجیے, بٹوا دے دیجیے. وہاں تو دور سے مارے گا گولی. یہاں تو عادی ہو چکے نا. باٹم لائن یہ ہے کہ عادی کوئی نہیں ہوتا, کوئی گولی کا عادی نہیں ہوتا. بٹ جب آپ نے جانا ہے تو پھر آپ نے جانا ہے. ٹھان لیا تو ٹھان لیا. اللہ نے آپ کو جب موقع دیا ہے تو اویل کی. ایسی چیک کرتا ہے نا وہ. سو اب آپ کو سب کو مل کے, چائے والا کو, عثمان میاں کو, ان سب کو ایک ایک انسٹیٹیوٹ کھول کے سارے ہی بیٹھ گئے. ادارے تو کھول لیے, بس پھر ادارے میں رہیں گے. میں بھی کل ادارہ کھول لوں, آج میں کہوں کل 2 یونیورسٹیاں میں کھول لوں, لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جی صاحب ایک انکیوبیٹر کھول دیجیے, جی صاحب یہ کھول دیجیے, صاحب یہ جوائن کر لیجیے. مجھے تو ہر جگہ جانا ہے نا, میں تو سبزی والا ہوں. مجھے ٹھیلے لے کے نکلنا ہے صبح, اور رات کو 500 گھروں میں سبزی دیتے ہوئے آنا ہے. ماشاء اللہ, بات بالکل ٹھیک ہے. ہر ایک نے یہ کرنا پڑے گا. تھوڑا سخت جواب ہے
لیکن اب میں اس عمر کے حصے میں پہنچ گیا ہوں کہ آئی ہیو نتھنگ ٹو لوز، اور میں سب کو اپنا بچہ سمجھتا ہوں، بھائی سمجھتا ہوں، ایسے ہی میں یہی بات کروں گا. نہیں آپ کی جو بات ہے، میں بات کاٹتے ہوئے کہ معذرت نہیں، کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی اپنے قوم کے لیے تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا، جس طرح آپ کا سوال ہے. آخری 2 سوال میں کروں گا کیونکہ آپ کو بھی جاننا ہے، آپ نے وقت دیا بہت، آپ کا قیمتی بہت وقت ہے، اللہ آپ کو بہت ترقی دے. اظہر بھائی، ڈاکٹر صاحب، جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ چاہے ہمارے نوجوان طبقہ ہو یا ہمارے مولوی حضرات ہوں، وہی بات آتی ہے ہماری گھر کی خواتین کی. آج کی خواتین وہ ایسا کیا کرے کہ وہ اپنی زندگی کو، چاہے ہاؤس وائف ہو، چاہے وہ کوئی انٹرپرینور ہو یا کچھ بھی ہو، آن لائن ارننگ یا کون سا ایسا راستہ اپنائیں جس کی اپنی ذاتی انکم شروع ہو جائے؟ کیونکہ آج یہ بہت زیادہ فقدان ہے کہ آج آپ دیکھیں جہیز میں کے خاطر کسی خاطر جو بچوں کا حال ہو رہا ہے، اور بڑے برے معاملات ہیں، اور وہی بچیاں 12 گھنٹے فیکٹری میں کام کرتی ہیں، انہیں کیا ملتے ہیں آپ کو میں کیا بیان فرماؤں، آپ جانتے بھی ہیں. مجھے پتا ہے. ہاں، تو اب ان بچیوں کا کیا کرائٹیریا، ہم کیا سمجھائیں کہ بیٹا آپ یہ کام کرو تو آپ کی زندگی بہتر ہو؟ دیکھیے، میں نے ابھی ایک یتیم خانہ اڈاپٹ کیا بچیوں کا، ماشاء اللہ الحمدللہ، ماشاء اللہ. تو بتا اس لے رہا ہوں کہ آپ کو تقویت ہو، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ. اور وہاں پہ ایک این جی او بنا رہے ہیں، اس این جی او کو جو اس میں ساری خواتین ہی ہیں، اور ساری خواتین جو ہیں وہ سب آئی بی اے کی المنائے ہیں. ارے، اور اس میں ان کی پروفیسرز ہیں فیکلٹی کی، ماشاء اللہ، کمپنیوں کی سی ای او ہیں، سی ایف او ہیں، سی ٹی او ہیں. واہ. اور آج سے وہاں کلاسز شروع ہو گئی ہیں الحمدللہ، لائف سکلز کی، اور ان کی رات میں ان کو بھی ڈیجیٹل پروگرامنگ سکھا رہا ہوں میں. گڈ، ویری گڈ. یہ تو بہت بڑا کام گیا ماشاء اللہ. کوئی بڑا کام نہیں. الحمدللہ. مئی میں گیا تھا 2021 میں ان کے پاس، تو مدرسوں میں لگا ہوا تھا، سر پھوڑ رہا تھا، لیکن سنتے نہیں تھے. 2000 مدرسے ہیں، 8ویں جماعت میں حافظ بنا کے نکال رہے ہیں. میں بھائی خدا کے لیے ان کو، لیکن نہیں مان، چھوڑو، مٹی ڈالو، اللہ ہی سمجھائے گا ان کو. تو میں ان کے بعد بھی گیا. مولانا جو وہاں پر ہیں، یہ ہے مسجد ابوبکر صدیق بلاول چورنگی پہ، ڈیفینس میں، کرپٹن میں. ان کے جو مفتی ہیں ان کے پاس میں گیا، اور میں نے کہا یہ میں کرنا چاہ رہا ہوں، بہت خوش کرنا ہے، بسم اللہ کرو بیٹا، ہم تمہارے ساتھ ہیں. بہت سارے ایسے علماء کرام ہیں. پھر میں اتفاق سے اس کے ہی 1 مہینے بعد میری کارڈیک، میری اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، تو میں بیٹھ گیا. جب میں کھڑا ہوا تو مجھے کووڈ ہو گیا. تو پھر میں نے مدرسوں کے ساتھ کام شروع کیا. جب میرا دسمبر میں کمپلیٹ ہو گیا مدرسہ، پھر میں جنوری میں ان کے پاس گیا. بھائی ہم تو تمہیں ڈھونڈ رہے تھے. میرے ساتھ حضرت یہ ہو گیا. اللہ میں نے کہا جاؤ صفائی کرواؤ، پھر جاؤ میری بچیوں کے پاس. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب میں آ گیا ہوں، شروع کریں. تو یہ خواتین تھی آئی بی اے کی، انہوں نے کہا ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا سنبھالو اس کو. اب ہم جو وقت کام کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں کہ ایک بچیوں کے لیے ایک سسٹم تیار کروا رہا ہوں میں. زبردست. اس یتیم خانہ 100 ہیں. اگلا میرا ٹارگیٹ ہے کراچی اور پاکستان میں جتنے یتیم خانے بچیوں کے ہیں ان کو یہی کام شروع کرا دیا جائے. بہترین، اپنے پر کھڑے ہو جائیں بچے، بہترین. اچھا، اور انہی اداروں کو پھر ایسا کیا جائے کہ معاشرے میں جو اسکولز ہیں، کالجز ہیں، اس کی بچیاں بھی اس میں جا کے کام کریں اور سیکھیں. حضرت فاطمہ بنت اسد تھی، یا فاطمہ بنت کیا نام تھا، حضرت علی کی والدہ تھی. نہیں فاطمہ بنت اسد تھی. وہ تو خیر ان کی ذکر نہیں کر رہا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک خاتون تھی، ان کا نام فاطمہ بنت، میں نام نہیں آ رہا، لیکن بہرحال صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی. اور یہ وہ صحابیہ تھی جن کو اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جا کے نماز پڑھاؤ، عورتوں کو نماز سکھاؤ. تو ہوا یہ کہ سیدنا عمر کے زمانے میں خبر یہ آئی کہ جو مدینے کا بازار ہے اس میں لوگ ڈنڈی مار رہے ہیں مال دینے میں، یعنی کہ جو گندم ہے، بھیگا ہوا گندم، سوکھے گندم کی پرائس میں دے رہے بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو سیدنا عمر فاروق تعالیٰ عنہ نے بیوی فاطمہ جو تھی اس زمانے سے صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تم سنبھالو. اینڈ شی واز میڈ دا فرسٹ وومن ان چارج آف دیٹ. تو وہ مارکیٹ انچارج بنا دی گئی. اللہ اکبر، ماشاء. یہ ہے اسلام. اچھا، یہ میرے علم میں نہیں ہے لیکن آپ نے بات کی. حالانکہ آپ سب مفتی پڑھاتے نہیں عورتوں کے بارے میں نا، سوری ٹو سے دیٹ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا اجازت ہے؟ ہاں بولو اجازت ہے. پہلے ہی دن 2 آدمیوں کے کوڑے لگوا دی 40. اللہ. صحیح تو ہمارا کیا تم تو بہت سخت ہو. کہنا سختی کی آپ نے اجازت دی؟ کہنا ہاں بالکل ہے. کیا کر رہے تھے؟ کہنا حضرت گندم چوری کر رہے ہیں، گندم بیچ رہے ہیں، گندم اس طرح سے گیلی کر کے بیچ رہے ہیں. کتنے کروڑ لگائے؟ 40. کہنا ہاں 40. ٹھیک ہے، مرنا جائیں.
پہلے دن اس عورت نے 40 جوڑے لگوائے. اس کے بعد سے کہتے ہیں جب تک وہ رہی انچارج. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خواتین کو جب تک آپ امپاور نہیں کریں گے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بالکل جب آپ کا کاروبار تھا تو آپ کے پاس 8,000 اونٹ تھے کاروبار کی کاروان میں, 8,000 کنٹینرز. بالکل ایسے. اور جب ابھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبہ اطالیہ میں بند کیا گیا تو مکے کے لوگوں نے کہا کہ بی بی آپ نہ جائیے, اپنا کاروبار سنبھالیے, سب تباہ ہو جائے گا. بالکل ایسے. مگر آپ نے کہا تو اللہ کے لیے جا رہی ہیں. بالکل ایسے. اور سارا کاروبار تباہ ہو گیا. لوگوں کو یہ بھی نہیں بتایا کہ بی بی خدیجہ امہات المومنین, امت المومنین, ہماری سب کی ماں, بے شک ان کا انتقال کیسے ہوا؟ ان کا انتقال ہوا میل نیوٹریشن سے, آنتوں میں سوجن جو خون آنے کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی تھی وہ جو اب یہاں آپ نے برقع پہننے کے بعد اصلی چیز کرنی تھی, پراڈا کا جوتا چاہیے ہوتا ہے آپ کو, عالمہ بنتے ہی آپ کو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. تو دیکھیں ہم نے عورت ذات کو بڑا کنفیوز کر دیا ہے. پہلی چیز تو اس کو آپ اختیار دیجئے, اسے تعلیم دیجئے, اور ساتھ میں اس کو ذمہ داری دیجئے. شریعت کی لاگو کی ذمہ داری صرف مرد پہ نہیں ہے, عورت پہ بھی ہے. پہلے دن اگر عورت میاں سے پوچھ لے کہ بھائی یہ پیسے کہاں سے آئے, تو پھر کوئی لے کے دکھائے فتویٰ مجھے کہ ہاں حرام کھلا سکتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, بہترین. تو بچیوں کے لیے میں جو کوشش کر رہا ہوں اس وقت, اور میں آپ لوگوں سے بھی کہوں گا, ہر ایک سے کہوں گا, ایسی بات نہیں میں اکیلا ہوں مجھے نظر نہیں آ رہا, سب کو نظر. تو کر کیا رہے ہو آپ, کر کیا رہے ہیں نا کام. اب میں یہ جو اس وقت جو میرے ساتھ خواتین کام کر رہی ہے آئی بی اے کی ہیں, یہ 10-10, 15-15, 20 لاکھ روپے مہینے والی خواتین ہیں. بالکل ظاہر سی بات ہے ان کے. اور ہر سنیچر ہم جاتے ہیں وہاں پہ, کلاسز بھی ہو رہی ہیں ان کی ہیں, سکھا بھی رہی ہیں, پڑھا بھی رہی ہیں, بڑی خوشی سے جا رہی ہیں. واہ. کیونکہ جو بھی وہاں جاتا ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ یہ میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں, جیسے اخلاص نظر آتا ہے نا, کیونکہ یہ اللہ کی خوشی کے لیے جا رہا ہوں. بے شک فری میں پڑھا رہی ہیں الحمدللہ. ان بچوں کو دیکھیں, یتیم بچوں کو آئی بی کی فیکلٹی پڑھانے جا رہی ہے. کوشش تو کرو. اتنی یونیورسٹیاں ہیں, کتنی یونیورسٹیوں میں یتیم خانوں کو اور غریب بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہو رہا ہے. سو یہی درس دینا ہے لوگوں کو. کاش میں مفتی ہوتا, کاش میں عالم ہوتا, کاش میں لوگ بتا سکتا کہ اصل زندگی کا مقصد ہے کیا. مولانا رومی انہوں نے کہا تھا نا کہ زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. میں تو کہتا ہوں شرمندگی اور درندگی. واہ, ہاں صحیح ہے. آپ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے خوف سے اتنے بابہرہ ہو گئے ہیں کہ بالکل جانور, بلکہ نہیں آنا بھی, یہ تو جانوروں سے بدتر ہے. اب میں جو دیکھ رہا ہوں حالات ملک کے نا, نظر ہی آ رہا ہے. با خدا اس میں کوئی شک نہیں, جو جائے معاشی حالات ہو یا جو لوگوں کے کردار کو دیکھیں, افکار کو دیکھیں, تو جنگلی بھیڑیے نہ بنے میں. اظہر بھائی بہت شکریہ صاحب آپ کا, آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا. اور ناظرین, جو میں آج اظہر بھائی سے سیکھا ہے میں نے, ایک عالم مفتی ہونے کے باوجود, کہ سب سے پہلے تو آپ اپنی سوچ کو بدلیں, اور سوچ کو بدلنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کام کو لوگوں میں بانٹنا سیکھیں, اور کوشش کریں کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ پختہ ارادے کے ساتھ کریں, کامیابی آپ کو ضرور ملے گی. چاہے ایک آپ خاتون ہو, چاہے ایک آپ عالم ہوں, یا چاہے آپ ایک عام انسان ہوں. سب سے اہم بات تو اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھے جو کہ ملک و قوم کی ترقی کا اثاثہ ہوتے ہیں, ایسٹس ہوتے ہیں, اور ان ایسٹس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا چاہیے. جیسے ریحان بھائی کہتے ہیں کہ یہ قوم ایک بڑی ہی پیاری قوم ہے, لیکن اس قوم کو بار بار اگر آپ نے جگانا پڑے تو جگائیں. ایک وقت آئے گا یہ اپنے پیروں پہ جب کھڑی ہوگی تو پھر دنیا دیکھیے انشاءاللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ.